قرآن مجید کا سورہ نمبر 15 سورہ ہجر۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب الہی یعنی روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ بہت تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں چھوڑ دو کہ وہ کھائیں پیئیں اور عیش و آرام کریں، اور بے شک جھوٹی امید انہیں غفلت میں رکھے۔ ان قریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، اور ہم نے کبھی کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر یہ کہ اس کے لیے وقت معلوم لکھا ہوا تھا۔ کوئی قوم اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے، اور وہ کفار کہتے ہیں اے وہ جس پر ذکر قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً تم دیوانہ ہو۔ اگر تم سچے ہو تو پھر ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے؟ ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر صحیح موقع پر فیصلہ حق کے ساتھ، اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ بے شک ہم نے ہی ذکر قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مختلف جماعتوں میں رسول بھیجے، اور ان کے پاس کوئی ایسا رسول نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے مذاق نہ کیا ہو۔ اسی طرح ہم اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں مگر وہ اس ذکر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو پہلے گزر چکے ہیں ان کا طریقہ بھی یہی رہ چکا ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا ایک دروازہ کھول دیں جس سے وہ دن دہاڑے چڑھنے لگیں تو پھر بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو مدہوش کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنا دیے اور اس آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کر دیا ہے، اور ہم نے اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ کر دیا، مگر یہ کہ کوئی شیطان چوری چھپے کچھ سن لے تو اس صورت میں ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے، اور اس میں ہر قسم کی چیزیں نپی تلی اگائی، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے بھی معاش کے وسائل بنائے اور ان کے لیے بھی جن کے روزی رساں تم نہیں ہو۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معین مقدار میں۔ اور ہم ہواؤں کو باردار بنا کر بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر وہ پانی ہم تمہیں پلاتے ہیں حالانکہ تم اس کے خزانے دار نہیں ہو۔ اور بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ اور یقیناً ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزرے، اور ان کو بھی جانتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار بروز قیامت سب کو جمع کرے گا، وہ بڑا حکمت والا بڑا علم والا ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے جان جن کو بے دھواں تیز گرم آگ سے پیدا کیا۔ وہ وقت یاد کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، بس جب میں اسے مکمل کر لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ چنانچہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا۔ ارشاد ہوا اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ارشاد ہوا یہاں سے نکل جا کہ تو مردود راندہ ہوا ہے، اور روز جزا قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا بے شک تو مہلت پانے والوں میں سے ہے جنہیں وقت معلوم تک مہلت دی گئی ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں بھی زمین میں ان بندوں کے لیے گناہوں کو خوشنما بناؤں گا اور سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے مجھ تک پہنچنے والا، جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی قابو نہ ہوگا سوائے ان گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں گے، اور بے شک جہنم ان سب کی وعدہ گاہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان لوگوں میں سے ایک حصہ ہے۔ بے شک پرہیزگار لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے،
ان سے کہا جائے گا کہ تم سلامتی اور امن و امان کے ساتھ ان میں داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کی کدورت نکال دیں گے، اور وہ بھائیوں کی طرح تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے اندر انہیں کوئی تکلیف و زحمت چھوئے گی بھی نہیں، اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ میں بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا واقعہ بھی سنا دو، جبکہ وہ ان کے پاس آئے اور سلام کیا، اور انہوں نے جواب سلام کے بعد کہا، ہم کو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک صاحب علم بچے کی ولادت کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، تم مجھے اس حال میں بشارت دیتے ہو کہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے، یہ کس چیز کی بشارت ہے جو تم مجھے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کو ایک بالکل سچی بشارت دے رہے ہیں، تو آپ نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اپنے پروردگار کی رحمت سے تو گمراہوں کے سوا کون مایوس ہوتا ہے؟ پھر کہا، اے اللہ کے فرستادو، آخر تمہیں کیا مہم درپیش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، سوا لوط کے گھر والوں کے کہ ہم ان سب کو بچا لیں گے، بجز اس کی بیوی کے اس کی نسبت ہم نے یہ طے کیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ بس جب اللہ کے فرستادہ خاندان لوط کے پاس آئے تو لوط نے کہا کہ تم تو اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ ہم تمہارے پاس وہ چیز عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس حق عذاب لے کر آئے ہیں، اور بلا شبہ ہم بالکل سچے ہیں۔ تو آپ رات کے کسی حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جائیں، اور خود آپ ان کے پیچھے پیچھے چلے، اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جدھر جانے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے ادھر ہی چلے جائیں۔ اور ہم نے ان لوط کو بذریعہ وحی اس فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان کی جڑ بالکل کاٹ دی جائے گی۔ اور شہر والے نوجوان اور خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے۔ لوط نے کہا، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم میری فضیحت نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے آپ کو دنیا بھر کے لوگوں کو مہمان کرنے سے منع نہیں کر دیا تھا؟ آپ نے کہا، اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو پھر یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں۔ آپ کی جان کی قسم، یہ لوگ اپنے نشے میں بالکل اندھے ہو رہے تھے۔ آخر کار سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک ہولناک آواز چیخ نے آ لیا، پس ہم نے اس بستی کو تہو بالا کر دیا، اوپر کا طبقہ نیچے کر دیا، اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش کر دی۔ بے شک اس واقعے میں حقیقت کی پہچان رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور وہ بستی ایک عام گزرگاہ پر واقع ہے جو اب تک قائم ہے۔ بے شک اس واقعے میں اہل ایمان کے لیے بڑی نشانی ہے، اور بے شک ایک گھنے جنگل والے بڑے ظالم تھے، ہم نے ان سے انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں شارع عام پر واقع ہیں۔ اور بے شک ہجر کے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں نشانیاں عطا کی، مگر وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے تاکہ امن و اطمینان سے رہیں۔ پس صبح کے وقت انہیں ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا، سو جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے کام نہ آیا، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو نیز جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو پیدا نہیں کیا مگر حق و حکمت کے ساتھ، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ بس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شائستہ طریقے سے درگزر کریں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ہی بڑا پیدا کرنے والا اور بڑا جاننے والا ہے، اور بلا شبہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دہرائی جانے والی 7 آیتیں عطا کی ہیں، اور قرآن عظیم بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھ اٹھا کر بھی ان چیزوں کی طرف نہ دیکھیں جن سے ہم نے مختلف قسم کے کافروں کو بہرمند کیا ہے، اور نہ ہی ان کے بارے میں غمگین ہو، اور اہل ایمان کے لیے اپنے بازو پھیلا دیں، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، اور کہہ دیجئے کہ میں تو عذاب سے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اپنا کلام نازل کیا تھا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی نازل کیا ہے،
لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی قسم، ہم ان سے اس کی بابت ضرور سوال کریں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ پس جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے اس کا واضح اعلان کر دیں اور مشرکوں سے اعراض کریں، ان کی کچھ پرواہ نہ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ جو خدا کے ساتھ دوسرا الہ قرار دیتے ہیں انہیں عنقریب اپنا انجام معلوم ہو جائے گا، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے رہتے ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تنگ ہوتا ہے۔ تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور اس وقت تک برابر اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیں جب تک کہ تمہارے پاس موت نہ آ جائے۔